مجھے بتلائیے، آپ جب سو جاتے ہیں، سوتے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ وہ کون سی آنکھ ہے جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی آنکھیں تو بند ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتا کہ یہ تو سو رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، لیکن بند آنکھوں کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اتنا حسین و جمیل خواب دیکھ رہے ہیں، آپ تو جنت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کے کان تو بند ہیں۔ آپ ویسے دنیا کے کسی انسان کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کے کان تصرف نہیں کر رہے ہیں، لیکن خواب کے اندر آپ سارے پیغامات سن رہے ہیں، خواب کے اندر آپ بول بھی رہے ہیں، آپ چل بھی رہے ہیں، ان قدموں کے ساتھ چل کے آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جا رہے ہیں، جنت کی سیریں کر رہے ہیں، بلکہ آئندہ آنے والے ایسے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اب آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں جس منظر کو آپ نے اس مادی آنکھوں سے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ سو رہے تھے، سوتے ہوئے آپ نے کس آنکھ سے دیکھا تھا، کس کان سے سنا تھا، کس زبان سے آپ نے بولا تھا، کس قدموں سے آپ چل کے گئے تھے؟ دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصرف وہ اصلی انسان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں آپ کو ایک اور جسم دے دیا جس جسم کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ آنکھ تو بند تھی۔ دیکھا کیا ہے؟ مزے کی بات ہے، آپ اگر آنکھ بند کر لیں، اس دنیا میں بھی آنکھ اگر بند کر لیں تو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ آنکھ بند کر لیں، آپ کو پھر بھی کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ آنکھیں ایک واسطہ ہیں، یہ کان ایک واسطہ ہیں۔ اس کی زیب و آرائش میں، اس کے صحت و تندرستی کے اندر ساری محنت اگر تم نے لگا دی، اور اثر روح پر اگر تم نے محنت نہ کی، تم نے کھڑکی تو خوب صاف کر دی، شیشہ تو خوب چمکا دیا، لیکن دیکھنے والی آنکھ پر محنت نہیں کی، تو اس کھڑکی کی، شیشے کی کھڑکی سے تم دیکھو گے کیسے؟ شیشہ تو چمک گیا لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، کھڑکی تو کھل گئی لیکن سننے والے کان نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ انسان اصلی جو اس انسان کے بدن کے اندر موجود ہے، اس انسان اصلی پر محنت کرتے ہیں۔ تو دیکھا، یہ واسطہ جسم کا ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں آپ کو جسم مثالی دے دیا۔ اس کو جسم عنصری کہتے ہیں، یہ جسم خاکی کہتے ہیں، مٹی کے بنا ہوا جسم کہتے ہیں، لیکن خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے جسم مثالی دے دیا، ایک اور جسم دے دیا۔ جسم مثالی کی آنکھ سے آپ نے خواب دیکھا، جسم مثالی کے کان سے آپ نے سنا، جسم مثالی کے زبان سے آپ نے بولا، جسم مثالی کے ہاتھ سے آپ نے پکڑا، جسم مثالی کے پاؤں سے آپ چل کے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جسم کا ایک واسطہ ہے۔ اللہ چاہے تو جسم عنصری کو واسطہ بنا کے اس انسان اصلی کے تصرفات ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو جسم مثالی کو واسطہ بنا کے انسان اصلی کے تصرفات کو ظاہر کر دے۔ اصل انسان اصلی پر فیصلہ ہے۔ انسان اصلی کی حیثیت اور کیفیت اللہ کے سامنے کیا ہے، وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر قابل قبول ہے تو یہ انسان سرخرو اور کامیاب ہے، اگر وہ کیفیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تو انسان ناکام اور خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی انسانیت کا جو انکار کیا کہ یہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کل انعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں، بل و مزل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے ان کے انسانیت کی نفی کی کہ وہ انسان اصلی جو انسان اس کے جسم کے اندر موجود تھا، انسان اصلی ان کا مر چکا ہے۔ اس لیے کفار کو کہا کہ یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، اس لیے کہ انسان اصلی ان کا مر چکا ہے۔ اس لیے انسان اصلی اگر زندہ ہوتا تو اس آنکھ کے واسطے وہ حق کو دیکھ لیتے، اس کان کے واسطے حق کو سن لیتے، اس زبان کے واسطے حق بات کہہ لیتے، آئے ہوئے نبی پر ایمان لے آتے، آئے ہوئے نبی کے معجزات کو دیکھ لیتے، آئے ہوئے نبی کے کلام کو سن لیتے، آئے نبی کے کلام کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ معلوم کہ انسان اصلی اصل میں سدھرا ہوا نہیں ہے، وہ زبان کو حق کے لیے استعمال نہیں کر رہا، وہ کان کو حق کے لیے استعمال نہیں کر رہا، وہ گویا کہ جو اپنے ہاتھ پیر کو حق کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے سامنے نبی کے معجزات بھی ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادات بھی ہیں، اس کے سامنے قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان اصلی اس آنکھ کے واسطے حق کی طرف دیکھ نہیں رہا، جس کو اللہ نے کہہ دیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان کانوں کے ذریعے سے، اس دل کے ذریعے سے کسی قسم کے حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ انسان اصلی اس کا مر چکا ہے، اب یہ حق کو نہیں پہنچ سکتے، یہ مور لگ چکی ہے، یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ مر گیا۔ وہ ہے انسان اصلی۔ اس لیے کہ بولنا
یہ انسان ہونے کی علامت نہیں، دیکھنا انسان ہونے کی علامت نہیں، یہ بدن یہ تو ایک واسطہ ہے۔ اور آج انسان واسطے پر ساری محنت کر رہا ہے، واسطے پر ساری محنت کر رہا ہے، اصل پر محنت نہیں کر رہا۔ سیڑھی پر محنت ہے، سیڑھی چھت پر چڑھنے کا ایک واسطہ ہے، سیڑھی کو چمکا لیا، دمکا لیا، مضبوط بنا لیا کہ سیڑھی پر 10 آدمی چڑھ کے جا سکتے ہیں۔ سیڑھی پر ساری محنت زندگی پر کرتا رہا، لیکن ان قدموں پر محنت نہیں کی جن قدموں کے ذریعے سیڑھی پر چڑھ کر منزل پہ پہنچے گا۔ تو جب سیڑھی آپ نے لگا دی اور وہ مضبوط طاقتور سیڑھی ہے لیکن قدموں میں سکت نہیں ہے تو چھت پہ کیسے پہنچے گا؟ اپنے قدموں بھی تو سکت ہو۔ تو یہ انسان اصلی پر جب انسان محنت نہیں کرتا تو منزل نہیں پاتا۔